لاہور میں شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 2,05,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ چونک کے قریب دریائے راوی کا پانی شہری علاقوں میں داخل، کئی آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ شہری گھروں سے سامان اٹھا کر سڑکوں پر آ گئے۔ دریا کے قریب فروخ آباد کے رہائشی محفوظ مقامات پر منتقل، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے سینکڑوں گھروں کو خالی کرا لیا گیا۔ پاک فوج کے دستوں نے پہنچ کر کنٹرول سنبھال لیا۔ مانگا منڈی میں گاؤں نانو ڈوگر، جھگیاں ماتما، واڑہ عبداللہ شدید متاثر ہیں۔ ادھر شادرہ کے مقام پر ریسکیو 1122 کے اہلکار، پاک فوج کے جوان اور پولیس کی بھاری نفری موجود ہے۔ ادھر ننکانہ صاحب کے قریب ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ شادرہ چونک بند روڈ کے قریب کالجز 2 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ طغیانی پنجاب کے میدانوں سے گزر رہی ہے، جو انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، بہت دکھ ہے۔ جو کاوشیں پنجاب حکومت چیف منسٹر کی سربراہی میں کر رہی ہیں، وہ یقیناً لائق تحسین ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہے جو کہ قدرتی آفات کے نشانے میں ہے۔ کرٹیکلی اس کو ہمیں اجاگر کر لینا چاہیے۔ ہمارے اوپر اس کا انحصار ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو میٹ کرتے ہیں، اس چیلنج کو۔ وفاق اور صوبوں کو مل کر پانی محفوظ بنانا ہوگا۔ نئے ڈیمز بنانے کے لیے اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ متحد ہو کر بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ تھی۔ ناروال میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بعد اب پنجاب کو طغیانی کا سامنا ہے۔ مؤثر پیشگی انتظامات سے نقصان کم سے کم ہوا۔ افواج پاکستان اور سول انتظامیہ کا کردار لائق تحسین ہے۔ چیئرمین NDMA نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رواں سال مانسون کا دورانیہ طویل ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر اور سیالکوٹ ریجن میں غیر معمولی بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ۔ کہا ہمیں اپنا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کر کے سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ کے جو ڈیمز ہیں ان کی کیپیسٹی فل ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سپل ویز کھول دیے، اور ہم کیونکہ ڈاؤن سٹریم ہیں تو ہمارے یہ جو ہماری ریورز ہیں وہ فلڈ ہو گئے۔ جس طرح کا سیلاب آیا ہے تو خدا نخواستہ بہت جانیں جو تھیں وہ جا سکتی تھی، لیکن ٹائملی لوگوں کو ایویکیویٹ کیا۔ میں پنجاب کے عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جہاں پر پانی ہے یا دریاؤں سے دور رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرنے کا اعلان۔ شادرہ کے مقام پر کشتی میں بیٹھ کر دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا اس سال مانسون جلدی آیا، بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے باعث سیلاب آیا۔ پنجاب بھر میں انتظامیہ نے 50,000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا۔ لوگوں کے مال مویشی اور املاک کو نقصان سے بچایا گیا۔ ادارے الرٹ نہ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا۔ تمام ریسکیو اداروں کو بر وقت امدادی کارروائیوں پر شاباش دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وزیر اعظم کے ہمراہ نارووال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ شادرہ کے مقام پر پانی کا دباؤ برقرار ہے۔ اگلے 4 سے 6 گھنٹے پانی کا بہاؤ تیز رہنے کی امید ہے۔ DG PDMA کی پریس کانفرنس۔ کہا کچھ سوسائٹیز میں پانی آیا ہے لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ضلع انتظامیہ پوری طرح سے متحرک ہے۔ اب تک 9 ضلع میں فوج طلب کی جا چکی ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت نے 23 جانیں لے لیں۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج میں سیلاب سے سینکڑوں بستیاں ڈوب گئیں۔ مختلف حادثات میں 22 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ سیالکوٹ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد، گجرات میں 4، نارووال میں 3، حافظ آباد میں 2 اور گجرانوالہ میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گجرانوالہ میں سیلاب میں پھنسے شہریوں کو نکالنے کے لیے پاک فوج کے ہیلی کاپٹر سے آپریشن جاری۔ گجرات کے علاقے شہباز پور میں دریائے چناب کا بند ٹوٹنے سے 3 بچے ڈوب گئے، 2 کی لاشیں نکال لی گئیں، 1 کو زندہ بچا لیا گیا۔ سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں 3 افراد سیلابی پانی میں بہہ گئے۔ وزیر آباد کے علاقے سودرہ میں 2 نوجوان سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 1 کو بچا لیا گیا۔ دوسرا جاں بحق، سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔
सियालकोट शहर के वस्त से गुजरने वाला नाला एक बिफर गया। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। रंगपुरा में कश्तियां चल गई। शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हर तरफ पानी ही पानी। लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। नारोवाल और शकरगढ़ का लाहौर से जमीनी राबता मुनक़ता। मूजोर रेले सड़कें बहा लेकर। मकामी आबादी में सूर। जफरवाल में भी कई देहात और आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गए। रास्तों की बंदिश से इमदादी सरगर्मियां मुतासिर। अब तक 12,000 एकड़ पर धान की फसल मुतासिर है। बरसों से खुश्क दरियाए सतलुज समंदर का मंजर पेश करने लगा। हेड गंडा सिकवाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाबी कैफियत बरकरार। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से बढ़ गया। कसूर, बहावल नगर, दीपालपुर, मिंशनाबाद और करीबी इलाकों में सैलाबी पानी का राज। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज के बेरहम सैलाबी रैले ने सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। हजारों अफराद जाने बचाने के लिए घर बार छोड़ने पर मजबूर। बहावल नगर में पानी के तेज बहाव से मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। 90,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हजारों एकड़ फसलें, रिहायशी मकानात, डेरे तबाह हो गए। आरिफवाला में सैलाबी रैले ने जमींदारा हिफाजती बंद तोड़ दिया। पिट भटिया, बलाड़ा हसन का, बलाड़ा अर्जुन का, बलाड़ा दीवार समेत दीगर इलाके मुतासिर होने का खदशा। हैद सुलेमानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,06,000 क्यूसिक से बढ़ गया। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट है। पंजाब में बिखरे दरियाओं से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए। 365 न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी न जा सका। पानी में डूबे दरबार करतारपुर के एक्सक्लूसिव मनाजिर सबसे पहले आवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्टिंग। दरियाए सिंध के पानी में मुसलसल इजाफा। PTMA ने इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दादू के कच्चे के इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। खड़ी फसलें तबाह। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी घरों में दाखिल। कंडियारों के करीब बंद टूटने से कच्चे में काश्त की गई सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। 5 गांव भी पानी में घिर गए। वज़ीर आला सिंध के बनाए गए फ्लड कमेटी के रुकन नासिर हुसैन शाह दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए सक्खर पहुंच गए। फ्लड अलर्ट और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के वर्सा से इजहार अफसोस। कारकुनों और ओहदेदारों को सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए आगे बढ़ने की हिदायत कर दी। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के निशाने पर है। हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर करना होगा। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मज़ीद दुश्वार हो सकती है। हमें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना होगा। ये वक्त है कि कौम हर किस्म की तकसीम को बलाए ताक रख कर बहरानों का मुकाबला करे और मुत्तहिद हो जाए। क़याफ़त में सबको जो है जॉइंटली काम करना होता है और बेहतर ये होता है कि हुकूमतें पहले से अलर्ट हों, हुकूमतें पहले से तैयारी करें। तो उसकी पूरी मुकम्मल तौर पर तैयारी हुकूमत सिंध की जानिब से इस वक्त मौजूद है और हम दुआ गो हैं बड़ा नुकसान ना हो। पंजाब में भी जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसके लिए हम बिल्कुल हमने कहा कि जी ये एक कुदरती आफत है और उसमें हम सब जो है पूरा पाकिस्तान जो है अब इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ खड़ा है। सिंध हुकूमत का पंजाब के सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में सैलाब मुतासरीन के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत को जिस तरह का भी ताउन चाहिए उसके लिए तैयार हैं। पंजाब के बाद सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो रहा है। हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। मजीद कहा कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। 8 लाख घर बन चुके। डैम मुतनाज़ मसला है। इस वक्त पूरे मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तमाम सूबाई वज़रा को फील्ड में जाने की हिदायत। 12 वज़रा की मुख्तलिफ अजला में ड्यूटियाँ लगा दी। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी के साथ शादरा में दरिया रावी का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पूरी कौम मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बने। पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और तमाम मुतालिका हुकाम फील्ड में मुतहरिक हैं। मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
گورنر پنجاب نے ڈیمز کی تعمیر کے لیے ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کی شاہدرہ میں دریائے راوی کے پل پر آمد ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ متاثرین کو بروقت امداد مہیا کرنے کی ہدایت بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پورے پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، بیشتر اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت سے متاثرہ گردوارہ کرتارپور صاحب بدستور زیر آب ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق دربار کمپلیکس اور اطراف میں 4 فٹ پانی بہہ رہا ہے۔ گردوارہ کرتارپور صاحب سے 100 کے قریب یاتری اور مقامی افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ قریبی علاقوں دودھے کوٹھے اور قلعے میں ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ سکھ رہنما رمیش سنگھ اروڑا کا بروقت آپریشن پر پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کو خراج تحسین۔ گردوارہ کرتارپور پر بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف سکھ کمیونٹی سراپا احتجاج ہے۔ سکھ تنظیم شرومنی اکالی دل امرتسر کے رہنما کلوندر سنگھ چیما نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آپریشن سندور میں بھارت نے ثابت کیا کہ وہ سکھوں کا دشمن ہے۔ بھارتی فوج نے لاہور میں سکھوں کے مقدس مقام پر حملہ کیا۔ حملہ ناکام بنانے پر پاک فوج کے شکر گزار ہیں۔ مانسون کا نواں سپیل کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم اے کی 29 اگست سے 2 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں شدید بارشیں متوقع۔ ڈیرہ غازی خان، ملتان، راجن پور میں بھی بارشوں کا امکان۔ بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔